جنوبی پنجاب کے عوام کو علاج معالجے میں اب نہیں ہوگی پریشانی۔ نگراں حکومت کی صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں، جنوبی پنجاب کے ہسپتالوں کے اپ گریڈیشن اور حالت زار کی بہتری کے میگا منصوبے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پی این ڈی بورڈ میں منصوبوں پر بریفنگ، صوبے بھر میں 40 منصوبوں پر کام جاری۔ چولستان کا کسان اب نہیں رہے گا پریشان، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کل بہاولپور کا متوقع دورہ، چولستانیوں کو زمین الاٹمنٹ کے کاغذات تقسیم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ محسن نقوی وکٹوریہ ہسپتال اور دیگر ہیلتھ سیکٹر منصوبوں کا جائزہ لیں گے۔ قائمپور ٹو ہیڈ اسلام روڈ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ محکمہ لائف سٹاک کو بہتر بنانے کا مشن، دودھ اور گوشت کے پیداوار میں اضافے کے لیے شارٹ ٹرم پلان۔ جنوبی پنجاب میں لائف سٹاک کے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ۔ لائف سٹاک کے 952 ہسپتالوں ڈسپنسریوں کو مکمل فعال رکھا جائے گا۔ موبائل ڈسپنسریوں پر مشتمل گاڑیاں متحرک رہیں گی۔ بیماریوں کی تشخیص کے لیے 11 لیبارٹریاں بھی فعال ہوں گی۔ ملتان میں محکمہ اوقاف کی نااہلی، دربار شاہ رکن عالم کو شمسی توانائی پر منتقل نہ کیا جا سکا۔ دربار پر لگائی گئی سولر پلیٹس 4 سال سے غیر فعال، کروڑوں روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، جلد فعال کرنے کا مطالبہ۔ دنیا پور کے ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیفٹا ٹریننگ سینٹر کے گراسی پلاٹ کی ابتر صورتحال، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے گراسی پلاٹ جھاڑیوں میں تبدیل ہو گیا۔ طلبہ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے پر مجبور، ارباب اختیار سے صفائی ستھرائی کا مطالبہ۔ موسم کے کروٹ لیتے ہی عوام سستی پروٹین سے بھی محروم ہو گئی۔ ایک ماہ میں فارمی انڈوں کی قیمت میں 60 روپے کا اضافہ، پیٹی 10,140 روپے کی ہو گئی، ارباب اختیار سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ کھاد کا مصنوعی بحران، کسانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ کسان بورڈ کا کمشنر آفس ڈی جی خان جانے والا پیدل مارچ جامپور پہنچ گیا۔ کسانوں کی کھاد کی کنٹرول ریٹ پر فراہمی کے مطالبے، مطالبہ پورا نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی۔ بہاولپور میں مصنوعی کھاد بحران، کسان پریشان، کھاد کی شارٹیج، ذخیرہ اندوزی اور بلیک میں فروخت پر محکمہ زراعت متحرک۔ ضلع بھر میں جعلی اور مہنگی کھاد فروخت کرنے پر 57 مقدمات درج، 48 لاکھ روپے جرمانہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کا وفاقی حکومت اور کمپنیوں کی جانب سے کھاد میسر نہ ہونے کا شکوہ۔ رحیمیہ خان انتظامیہ کسانوں کو کھاد کی فراہمی کے لیے متحرک۔ ضلع بھر میں 14 کھاد سہولت سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے زیر نگرانی کسانوں کو کھاد فراہم کی جائے گی۔ کھاد کی قیمت کوٹے کے مطابق ہوگی۔ ہارون آباد میں نہر 3R میں رواں سال 7واں بار شگاف پڑ گیا۔ 50 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے درجنوں ایکڑ رقبہ زیر آب۔ گندم کی فصل اور ویبز چارہ جات کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ، محکمہ انہار کا عملہ شگاف پر کرنے میں مصروف۔ ملتان میں واسا کے نادہندگان ہو جائیں ہوشیار، واسا کا بل نہ بھرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ روزانہ کی بنیاد پر 200 سے زائد کنیکشنز کو منقطع کیا جانے لگا۔ شہر سے 10 دن میں 2000 سے زائد نادہندگان کے کنیکشنز کو منقطع کر دیا گیا۔ صحت دشمن عناصر کی شامت آئی، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں۔ سرگودا میں دوران چیکنگ 1200 کلو مضر صحت اچار تلف، فیکٹری مالک پر 50,000 روپے جرمانہ عائد۔ مظفر گڑھ میں 450 لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر ضائع کر دیا۔ بھلوال میں بھی لائف سٹاک اور پولیس کے ہمراہ مشترکہ کارروائی، 90 من مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا۔ نان فائلرز اور گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ ملتان میں ایف بی آر نے ڈیٹا مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ریٹرن فائل جمع کروانے میں ناکامی پر نوٹسز جاری، 22 دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر۔ نادہندگان کے موبائل سم بلاک اور بجلی کنیکشن بھی منقطع کیے جائیں گے۔
پیپلز پارٹی کو بڑا جھٹکا، نون لیگ نے ملتان میں پیپلز پارٹی کی اہم وکٹ اڑا دی۔ سابق ایم پی ارشد راں پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کر مسلم لیگ نون میں شامل۔ ارشد راں پی پی 213 سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے، نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کر دیا۔ نون لیگ کے ملتان میں عام انتخابات کے لیے تیاریاں، پارٹی ٹکٹس بارے مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناءاللہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نہ قطار نہ انتظار، محسن سپیڈ کے ریکارڈ پر ریکارڈ، جنوبی پنجاب میں ملتان سب سے زیادہ لرنر لائسنس بنوانے میں بازی لے گیا۔ ایک ماہ میں 1 لاکھ سے زائد لرنر لائسنس، 14,000 ریگولر لائسنس جاری۔ کنٹری ڈائریکٹر یونیسکو یوسف فلالی کا وفد کے ہمراہ بہاولپور کے تاریخی مقامات کا دورہ، ڈی جے آرکیالوجی پنجاب کی وفد کو بریفنگ۔ کنٹری ڈائریکٹر یونیسکو نے محکمہ آثار قدیمہ کے اقدامات سراہتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا، بولے پنجاب کے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے قابل تعریف ہیں۔ ڈیرہ غازی خان پولیس کی جانب سے یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا چوتھا بیچ مکمل، 2 ہفتوں پر محیط انٹرنشپ پروگرام میں غازی یونیورسٹی کے 20 طلبہ و طالبات کی شرکت۔ تقریب میں آر پی او کی انٹرنشپ بیچ میں شامل طلبہ سے خصوصی ملاقات، سرٹیفکیٹ تقسیم۔ ٹریفک پولیس جہانیہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے سرگرم، خدمت سینٹر میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا عمل جاری، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بھی کارروائیاں، والدین کو کم عمر بچوں کو گاڑیاں یا موٹر سائیکل نہ دینے کی ہدایت۔ کھیل، سیاحت اور تفریح ایک ساتھ، چولستان جیپ ریلی دنیا کے بڑے آف روڈ ریسنگ ایونٹ میں سے ایک، ریت کے سمندر صحرائے چولستان کے سینے پر فروری میں گاڑیاں دوڑیں گی۔ فروری کے تیسرے ہفتے میں فراٹے بھرتی گاڑیاں چولستان میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنیں گی۔ نہ لمبی قطار کا انتظار، نہ ہی مہنگا چیک اپ، تمام سہولتیں مفت ملیں گی۔ غریب اور نادر لوگوں کے لیے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کا اہم اقدام، جنرل پوسٹ آفس ملتان میں 7 روزہ مفت میڈیکل کیمپ، ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی شہریوں کا مفت طبی معائنہ جاری۔ مظفر گڑھ میں مقامی ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 1 روزہ تجارتی میلہ، مقامی سطح پر تیار کردہ مصنوعات کے سٹالز میلے کی زینت بن گئے۔ خواتین کی محنت اور بہترین ہنرمندی سٹالوں میں آیا، علاقے کے روایتی کھانوں کے سٹالز بھی نصب۔ افتتاحی تقریب میں بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ چیا پوڈنگ بنائی ہے کہ جو جس میں موجود چیا سیڈز جو ہیں وہ ہمارے ہارمونز بیلنس کرنے میں سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں، تو یہ پی سی او ایس کے پیشنٹس کے لیے بہت بہترین ہے۔ ہم نے مظفر گڑھ کی خواتین کے جو حاملہ ہیں ان کے لیے سنگھاڑے کی کھیر بنائی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ اکنامیکل ہے اور اس میں بہت زیادہ نیوٹریشنل اس کی ویلیو ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ آج کا جو فوڈ فیسٹیول ہے آ کے ہم نے دیکھا ہے تو بہت زیادہ اچھی تیاریاں ہیں۔ آج جو ہماری ڈیزیز کا فوکس ہے وہ ہیپیٹائٹس سی ہے، ہیپیٹائٹس سی کیونکہ مظفر گڑھ کی پاپولیشن بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے، اور دوآبا فاؤنڈیشن نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کوئی ایسی فوڈ ریسیپی تیار کریں جو کہ جگر کے امراض کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہو۔ ملتان کے سرکاری اسکولوں میں سیکنڈ ٹرم کے امتحانات شروع ہو گئے، ڈویژن بھر سے 8 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات امتحانات دے رہے ہیں۔ پرائمری اور ہائی اسکول کے امتحانات کے نتائج 16 دسمبر کو جاری کیے جائیں گے۔